آج ہم بات کرتے ہیں بھارت کے اس فیصلے کی جس کے تحت اس نے کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا ہے، کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے، لداخ کو اس نے براہ راست وفاق کے انڈر کر لیا ہے، جبکہ جموں اور کشمیر کو ایک صوبے کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، پاکستان نے کچھ پابندیاں لگائیں تو بھارت کی طرف سے درخواست کی گئی ہے۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ بھارت کی طرف سے درخواست کی گئی ہو، ادروائز تو یہی ہوتا ہے کہ بھارت ہمیشہ رعونیت اور فرعونیت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ اب اس کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان پابندیاں نہ لگائے۔ پاکستان نے زمینی راستے، فضائی راستے بند کر دیے، تجارت بند کر دی، ریل بند کر دی، جو بھی باقی تھا وہ پابندیاں لگا دی۔ اس پر بھارت کی درخواست موصول ہوئی ہے، جس پر پاکستان نے کہا ہے کہ آپ بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، ہم بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں گے۔ بھارت کا یہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی فیصلہ ہے جو کشمیریوں اور پاکستانیوں کو تو ظاہر ہے کبھی ہضم ہی نہیں ہونا تھا۔ بھارت نے آج بھی وہاں پہ اس کی 7 لاکھ فوج بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ کشمیریوں کی زندگی پہلے بھی اجیرن تھی، اب مزید اس میں عذاب ان کی زندگی بن گئی ہے۔ تو کشمیری تو اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی کرفیو کی پابندیاں ختم ہوگی یا نرم ہوگی تو کشمیری جس طریقے سے پہلے برہان وانی کی وفات کی شہادت کے بعد باہر نکلے تھے، جس طریقے سے انہوں نے ایک ٹیمپو بنایا تھا، اس کو ٹیمپو کو انہوں نے برقرار رکھا، اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھائیں گے اور بھارت مجبور ہو جائے گا بہت کوئی سوچنے پر۔ اور پھر اس کے ساتھ عالمی دباؤ بھی بھارت کے اوپر پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو جگانے کی کوشش کی، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اب پاکستان اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو بھارت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایسی سٹیج آ جائے کہ اس کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے۔ اس نے ایک راستہ کھلا بھی اس حوالے سے رکھ دیا ہے۔ بھارت نے یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ یوں کھلا رکھا ہے کہ اپوزیشن نے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی اپوزیشن نے، پاکستان میں تو خیر اپوزیشن اور حکومت نے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے جو کہنا تھا کہ وہ کہا، اس کے اوپر الگ سے بات ہو سکتی ہے۔ بھارت کی اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور جو طفیلی قیادت رہی ہے بھارت کی کشمیر میں، وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھارت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھارت کی اپوزیشن وہ اس حد تک گئی ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایسے بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کوئی اپوزیشن یا کوئی ایک بندہ نہیں کر لیتا، اس کا کچھ ایک خاص اس کا کچھ پس منظر بھی ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے جی کہ یہ اپوزیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپوزیشن گئی ہے تو اس کی طرف سے کوئی بڑے فیصلے کی، کوئی غیر معمولی فیصلے کی، کوئی تاریخی فیصلے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ وہی فیصلہ کریں گے جو بھارت کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کی ریاست کو سوٹ کرتا ہے۔ ان کے فیصلے عموماً متعصبانہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف بھارت نہیں، باقی ممالک کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی اپنے ملک کی بات ہو تو جانبداری کو وہ ایک طرف نہیں رکھ سکتی، وہ اس میں امپارشل نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھارت کی عدالت میں معاملہ گیا ہے، اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگلی بات بھی یہ ہے کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے، مودی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیک فائر ہو رہا ہے، یہ فیصلہ ان کا، یہ اقدام ان کو ہی ڈس رہا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، تو واپس لینا پڑے گا ان کو فیصلہ۔ تو حکومت اگر فیصلہ واپس لیتی ہے، یہ فیصلہ یہ وہ سوچ رہی تھی کہ فیصلہ ہم نے واپس لینا ہے، تو وہ قطعاً اپنی سبکی نہیں کرائے گی، عوام میں اپنی ساکھ کو وہ متاثر نہیں کرے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ اپوزیشن کا جو معاملہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، سپریم کورٹ کے بینچ کے سربراہ کے کان میں وہ پھونک دے گی کہ ہاں اب یہ موقع ہے کہ آپ کے لیے بھی نمبر بنانے کا، پوائنٹ سکورنگ کرنے کا، اور ہماری بچت کا بھی یہی اب ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو سٹیٹس جو ہم نے خصوصی سٹیٹس ختم کیا آپ بحال کر دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس میں قطعاً کوئی نرمی نہ دکھائے، کوئی آسان اس کو نہ لے۔ پاکستان کو اسی طریقے سے دباؤ بڑھاتے رہنا چاہیے، کشمیریوں کو اپنی تحریک اسی طریقے سے چلاتے رہنا چاہیے، اس میں ٹیمپو میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یقیناً بھارت
یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ عالمی دباؤ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ اب یہ سارا پاکستان کے اوپر منحصر ہے کہ پاکستان کس حد تک اس معاملے کو لے جاتا ہے، کشمیری کس حد تک اس معاملے کو اٹھاتے ہیں اور دنیا کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اور بھارت کو کس حد تک وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنا فیصلہ وہ واپس لے لے۔ امید یہی ہے کہ پاکستان کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے میں، اور کشمیری تو پہلے ہی جانوں پر کھیل رہے ہیں، اور ان کی تحریک بڑھتی بڑھتی بھارت کے اندر اگر چلی جائے تو بھارت مجبور ہو سکتا ہے۔ یہ مہینوں میں کرنے والا کام نہیں ہے، سالوں میں کرنے والا کام نہیں ہے، یہ بلا تاخیر اور فوری طور پہ کرنے والے کام ہے، کشمیریوں کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی۔ اللہ حافظ۔